دنیا کا آخری کنارہ کہاں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کو لے کر اس دنیا کا ہر شخص متجسس ہے، مگر یہ سوال آج تک ہنوز جواب طلب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں کہاں ملتے ہیں؟ اور اس سوال کا جواب ہے جی ہاں، اس دنیا میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں زمین اور آسمان اس طرح ملتے ہیں کہ دونوں میں فرق کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں ایک کی حد ختم ہوتی ہے اور دوسرے کی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، بلکہ ایک حقیقت ہے۔ ناظرین، میں ہوں اظہر مناس اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس حقیقت کے متعلق ایسے حیرت انگیز مناظر جن کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ اس سے قبل یہ مناظر 99% لوگوں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے۔ ہم سیر کروائیں گے آپ کو ایک ایسا خطہ زمین کی جہاں زمین اور آسمان دونوں باہم ملتے ہیں۔ ہم حیرتوں کی اس جہاں کو رکھیں گے آپ کے سامنے، آپ کو بتائیں گے وہ تاریخی اور دلچسپ حقائق جو آپ کی بصارتوں کو خیرہ کر دیں گے، اور آپ قدرت کی صنائی کے معترف ہو کر کن کہنے والے رب کے سامنے سر سجود ہو جائیں گے۔ ہم جانیں گے ایک ایسے علاقے کی کہانی جس کی وسیع و عریض صحرا نما جھیلیں دنیا کا سب سے بڑے آئینے میں تبدیل ہو کر آپ کو حیرت زدہ کر دیں گے۔ اس علاقے کی دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے اور علم کی اس کھوج کے سفر میں آپ ہمارے ساتھ ہم سفر بنیں۔ یہ کہانی ہے جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا کی، جو کہ بنیادی طور پر ایک لینڈ لاک ملک ہے، کیونکہ اس نے 1879 میں بحر الکاہل کی جنگ میں معدنیات سے بھرپور اپنا ساحلی علاقہ اپنے ہمسائے چلی کے ہاتھوں کھو دیا تھا۔ چلی کے ہاتھوں میں جانے والے اس علاقے سے جڑے ہوا ایک اور علاقہ ہے جسے سلاڈ یونی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم آج بات کریں گے جنوبی بولیویا کے اسی علاقے کی، جو ڈینیل کیمپوس صوبے میں پہاڑ انڈیز کی چوٹی کے قریب واقع ہے۔ سلاڈ یونی 10,582 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا نمک کا میدان ہے۔ اس نمکین صحرا کا درجہ حرارت -3 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ اگر ہم اس کے ماضی کو کھنگالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نوآبادیاتی دور میں اسپانیہ یا موجودہ اسپین نے اس علاقے پر قبضہ کر کے اسے اپنی کالونی بنا لی۔ بولیویا کی چاندی سے اپنے خزانے خوب بھرنے کے علاوہ ہسپانیہ نے اس علاقے میں اپنے انمشت نقوش چھوڑے تھے۔ ان میں سے ایک یہ نمک کا میدان بھی ہے۔ ہسپانوی زبان میں سلار کا مطلب ہے نمک کا میدان، اور یونی ایک قریبی قصبے کا نام ہے جو سلار آنے والے سیاحوں کے لیے ایک گیٹ وے کا کام کرتا ہے۔ اس طرح سلاڈ یونی کو ڈھیلے ڈھالے طریقے سے ہم یونی کے نمک کا میدان کہا جا سکتا۔ سلاڈ یونی نامی یہ نمکین پانی کی خشک جھیل سطح آب پر ہشت پہلو بخارات سے نمک کی کرسٹلائزیشن کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ اس جھیل کی گہرائی 430 فٹ ہے۔ سلاڈ یونی کی تشکیل کئی بڑی جھیلوں کے درمیان تبدیلیوں کے نتیجے میں ہوئی۔ تقریباً 40,000 سال پہلے موجود یہ جھیلیں اس وقت کے ساتھ ساتھ بخارات بن کر تحلیل ہو گئیں۔ اب یہ جھیلیں چند میٹر نمک کی پرت سے ڈھکی ہوئی ہیں، جس میں سلار کے پورے علاقے میں 1 میٹر کے اندر اوسط بلندی کے تغیرات کے ساتھ غیر معمولی چپٹا پن کرسٹ نمک کے ایک ذریعے کے طور پر کام کرتا ہے اور نمکین پانی کے تالاب کا احاطہ کرتا ہے جو غیر معمولی طور پر لیتھیم سے بھرپور ہے۔ وسیع رقبہ، صاف آسمان اور سطح کی غیر معمولی ہمواری سلار کو بارش کے بعد مردہ پرسکون پانی کی ایک پتلی سی تہہ اس نمک کے میدان کو دنیا کے سب سے بڑے آئینے میں تبدیل کر دیتی ہے، اور یہ آئینہ زمین اور آسمان کے حدود کو ختم کر دیتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین اور آسمان باہم گلے مل رہے ہیں۔ کرۂ زمین میں یہ واحد جگہ ہے جس کی نیرنگی پر انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ دنیا کا یہ عجوبہ جس قدر شاندار ہے اسی قدر اس کے متعلق مقامی روایات بھی دلچسپ ہیں۔ ان روایات کے مطابق ہوا کچھ یوں کہ 3 پہاڑ تونوپا، کوسکو اور کوسینا دیو کا لوگ جو سالار کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ تونوپا نے کوسکو سے شادی کی لیکن کوسکو کوسینا کے ساتھ بھاگ گیا۔ غمزدہ تونوپا اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے ہوئے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والے درد بھرے آنسو دودھ میں مل کر سلار بن۔ بہت سے مقامی لوگ
تونوپا کو ایک اہم دیوتا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جگہ کو سلاڈ یونی کے بجائے سلاڈ تونوپا کہا جانا چاہیے۔ اگر ہم بات کریں اس علاقے کی ٹوپوگرافی کی تو یہ علاقہ جنوبی بولیویا میں واقع صوبہ ڈینیل کیمپوس میں ہزاروں فٹ کی بلندی پر واقع وسیع و عریض سطح مرتفع الٹیپانو میں پہاڑ انڈیز کی چوٹی کے قریب واقع ہے۔ الٹیپلانو کا کل رقبہ 1,54,176 مربع کلومیٹر ہے، جس میں تازے اور کھارے پانی کی جھیلوں کے ساتھ ساتھ نمک کے وسیع میدان بھی شامل ہے۔ یہ چاروں اطراف سے گھرا ہوا علاقہ ہے جس میں نکاسی کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سالار کی ارضیاتی تاریخ کئی وسیع جھیلوں کے درمیان ترتیب وار تبدیلی سے وابستہ ہے۔ تقریباً 30,000 سے 42,000 سال پہلے یہ علاقہ ایک عظیم جھیل منچن کا حصہ تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ شیلوں سے نکلنے والی تلچھٹ اور کاربونیٹ چٹانوں سے لگایا گیا۔ جھیل منچن بعد میں پیلیو جھیل میں تبدیل ہو گئی۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ جب یہ بھی سوکھ گئی تو اس نے دو جدید جھیلوں پوپو اور یورو کے علاوہ نمک کے دو بڑے صحراؤں سلاڈی کوپاسا اور سلاڈی یونی اور کئی چھوٹی چھوٹی جھیلیں بھی بنا ڈالیں۔ پوپو جھیل ایک اور بڑی جھیل ٹیٹیکاسا کی پڑوسی ہے۔ گیلی موسم کے دوران جب یہ پانی سے بھر جاتی ہے تو اس کا پانی پوپو جھیل میں خارج ہوتا ہے۔ نتیجے کے طور پر یہ سلاڈی کوپاسا اور سلاڈی یونی میں سیلاب آتا ہے اور یوں یہ آئینے جیسا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ سیلاب نمک کی سطح کو تحلیل کر کے اس کو برابر کر دیتا ہے۔ لیکسٹرین مٹی جو نمک کے ساتھ جڑی ہوئی اور نمکین پانی سے سیر ہے، سلاڈی یونی کی سطح پر موجود ہے۔ اس نمکین پانی میں سوڈیم کلورائڈ، لیتھیم کلورائڈ اور میگنیشیم کلورائڈ کے سیال شدہ محلول شامل ہے، جو ٹھوس نمک کی پرت سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کی موٹائی 10 سینٹی میٹر سے لے کر چند میٹر کے درمیان ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 90 لاکھ ٹن کے ساتھ بولیویا دنیا کے لیتھیم وسائل کا تقریباً 70% رکھتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر سلاڈی یونی میں موجود ہیں۔ امریکہ کی ایک بین الاقوامی کارپوریشن نے لیتھیم نکالنے کے لیے $137 ملین کی سرمایہ کاری کی ہے۔ تاہم غیر ملکی کمپنیوں کی طرف سے 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں لیتھیم نکالنے والوں کو مقامی کمیونٹی کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ کان کنی سے حاصل ہونے والی رقم ان تک کبھی نہیں پہنچے گی۔ بولیویا کی حکومت غیر ملکی کارپوریشنوں کے استحصال کی اجازت بھی نہیں دینا چاہتی۔ اس کی بجائے حکومت ایک مشترکہ منصوبے میں 2023 تک 35,000 ٹن کی سالانہ پیداوار تک پہنچنے کا ارادہ رکھا۔ اگر بات کی جائے نمک کے ذخائر کی تو سلاڈ یونی میں 10 بلین ٹن نمک کا تخمینہ لگایا گیا، جس میں سے سالانہ 25,000 ٹن سے بھی کم نمک نکالا جاتا ہے۔ سالار میں کام کرنے والے تمام کارکنوں کا تعلق ایک قریبی گاؤں کولچانی سے ہے، جسے حکومت کی طرف سے نمک کی کان اور پروسیسنگ کے لیے باقاعدہ رائلٹی ملتی ہے۔ اپنے محلے وقوع، رقبے اور ہمواری کی وجہ سے سلاڈی یونی بولیویا کی سطح مرتفع الٹیپلانو میں نقل و حمل کے بڑے راستے کے طور پر کام کرتا ہے۔ سالار کا مرکز تقریباً 30 جزیروں پر مشتمل ہے، جو کہ منچن جھیل کے زمانے میں زیر آب قدیم آتش فشاں کی چوٹیوں کی باقیات ہیں۔ ان میں سے غیر معمولی اور نازک مرجان جیسے ڈھانچے اور ذخیرہ شامل ہیں۔ ان میں سب سے مشہور جزیرہ انکاہوسی ہے۔ سالار عملی طور پر کسی بھی جنگلی حیات یا پودوں سے خالی ہے، مگر انکاہوسی جزیرے پر دو ہیکل کیکٹس کا غلبہ ہے۔ ان کیکٹس کا قد 12 میٹر تک ہو سکتا ہے۔ دیگر جھاڑیوں میں پیلیا تھولا کو ایندھن کے طور پر اس کے علاوہ کنویا کے پودے اور جھاڑیاں بھی موجود ہیں۔ پرندوں میں یہ جگہ قدرت کے شاہکار فلیمنگو کی کئی اقسام کی افزائش گاہ ہے۔ یہاں پر پائے جانے والے نمکین جھینگے، چلی، اینڈین اور نایاب جیمز کے فلیمنگو کو پالتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 80 دیگر پرندوں کی انواع بھی یہاں پہ موجود ہیں، جن میں سینگ والے کوٹ، اینڈیسن ہنس اور اینڈیسن ہل سٹار کے ساتھ ساتھ انڈین لومڑی یا کلیپو بھی موجود ہیں۔ سلاڈ یونی کے یہ جزیرے خرگوش نما وسکاچز کی کالونیوں کی بھی میزبانی کرتے ہیں۔ سلاڈ یونی میں سیاحوں کی دلچسپی کی ایک اور چیز 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہ ہے قدیم ٹرین قبرستان۔
یہ قبرستان پرانی ٹرینوں کی پٹڑیوں اور چند ریلوے انجنوں پر مشتمل ہے۔ یہ قصبہ ماضی میں معدنیات کو ریل کے ذریعے بحر الکاہل کی بندرگاہ تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ریل کی ان لائنوں کی تعمیر برطانوی انجینئرز نے 1888 میں شروع کی، جو 1892 تک جاری رہی۔ بولیویا کی حکومت کا خیال تھا کہ ایک اچھے ٹرانسپورٹ سسٹم کے ساتھ ملک پھلے پھولے گا، لیکن اسے مقامی باشندوں نے مسلسل سبوتاژ کیا، کیونکہ ان کے مطابق یہ ان کی زندگی میں دخل اندازی تھی۔ ٹرینیں زیادہ تر کان کمپنیاں استعمال کرتی تھیں۔ 1940 کی دہائی میں جزوی طور پر معدنیات میں کمی کی وجہ سے کان کنی کی صنعت معدوم ہونے لگی۔ نتیجے کے طور پر بہت سی ٹرینیں بند کر دی گئیں۔ اس طرح ٹرینوں کا ایک قبرستان وجود میں آ گیا۔ اب اسی قبرستان کو میوزیم میں تبدیل کرنے کی تجویز زیر غور۔ بولیویا کے سلاڈ یونی کو اگر اس دنیا نہیں تو پورے جنوبی امریکہ میں سب سے زیادہ انتہائی خوبصورت اور قابل ذکر نظاروں میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن ذہن کو دنگ کر دینے والی تصویر بنانے کے لیے مثالی مقام ہونے کے علاوہ یہ کیکٹس سے ڈھکے ہوئے جزیروں، غیر فعال آتش فشاں اور دیگر جنگلی حیات سے بھی بھرا ہوا ہے۔ اس میدان کے شمالی کنارے پر ٹونوپا آتش فشاں کو پیدل سفر کرنے کے علاوہ آپ ارد گرد کے کچھ دیہات جیسے جریرا اور کوکیزا میں کوئنوں اور الپاکا فارموں کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا دور لیکن دیکھنے کے قابل سرخ لگونا کولوراڈا ہے، جو فلیمنگوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہاں الکایا نام کا ایک مقدس پہاڑ بھی ہے، جس کی غاروں میں 2000 سال پرانی ممیاں موجود ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور ستاروں سے بھرے ہوئے آسمان کو یہاں سے دیکھنے کا نظارہ کہیں اور میسر نہیں۔ یہاں ریگستانی آب و ہوا ہے، اس لیے دن کے وقت موسم شدید گرم اور رات کو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ گیلے اور خشک دونوں موسم دیکھنے کے قابل ہیں۔ اگرچہ گیلے موسم کے اپنے بصری فوائد ہیں، لیکن ایسا موسم نمک کے میدانوں تک پہنچنا مشکل بنا دیتا ہے، کیونکہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے جس پر گاڑی نہیں چل سکتی۔ دوسری طرف خشک موسم پورے سالار کو قابل رسائی بناتا ہے، لیکن اس میں آپ گیلے میدان کے آئینے جیسے معیار سے محروم رہے۔ 1998 میں سالار ڈی پٹوسی اور اورورا پر واقع 11,995 فٹ بلند انڈیز کو سلسلہ کوہ کی ایک چوٹی پر پلاسو ڈی سال کے نام سے ایک ہوٹل بنایا گیا۔ یہ اس علاقے میں بنایا جانے والا پہلا ہوٹل تھا۔ سیاحوں کی سہولت کے لیے یہاں پر ہوٹل بنانے کا آئیڈیا جوان کوسوڈا کا تھا۔ یہاں پر ہوٹل کی تعمیر انتہائی مہنگی تھی، کیونکہ تعمیراتی سامان کی اس جگہ منتقلی پر بہت زیادہ لاگت آتی۔ اس لیے جوان کوساڈا نے یہاں پر موجود مٹیریل ہی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح دنیا کا پہلا نمک ہوٹل وجود میں آیا۔ اس ہوٹل میں دوسری سہولتوں کے علاوہ عام باتھ روم تو تھا، مگر شاور کی سہولت نہیں تھی۔ ہوٹل کی گندگی کو ٹھکانے لگانا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ گندگی بہت زیادہ پھیل جانے کے بعد 2002 میں اس ہوٹل کو ختم کر دیا۔ 2007 میں یونی قصبے سے 25 کلومیٹر دور سلاڈ یونی کے کنارے پر پلار سیو ڈی سال کے نام سے ایک اور ہوٹل بنایا گیا۔ اس ہوٹل کی تعمیر میں نمک کے 10 لاکھ بلاکس سے استعمال کی گیا۔ یہاں پر ہر چیز نمک کی بنی ہوئی ہے۔ ہوٹل کے ہر کمرے کی چھت نمک کی اینٹوں سے گنبد دار بنائی گئی ہے۔ بیڈ، ٹیبل، کرسیاں، فرش، مجسمے، غرض ہر چیز نمک کی بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر کھانے پینے کا مکمل انتظام ہے۔ کھانے میں آپ مختلف سبزیوں کے علاوہ لاما اور الکاپا کے گوشت سے بھی لطف انداز ہو۔ اس کے علاوہ نمک سے بنے 3 مزید ہوٹل ٹیک ڈی سول، لونا سلاڈا اور پلاس ڈی ڈال بھی موجود ہیں۔ ان سب میں کھانے پینے کے علاوہ متعدد سہولتیں بھی دی گئی۔ سلاڈ یونی اس دنیا کا ایک منفرد نمک کے میدان ہے جہاں تصویریں انصاف نہیں کرتی، اس لیے آپ کو سلاڈ ذاتی طور پر دیکھنا پڑے گا، پھر ہی آپ اس سے صحیح معنوں میں لطف انداز ہو۔ سلاڈ یونی کا ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ اس کو مختلف فلموں کے لیے عکس بندی کے مقام کے طور پر بھی استعمال کیا گیا، جیسے 2006 میں بننے والی فلم دی فال، 2016 میں سالٹ اینڈ فائر، 2017 میں اسٹار وار دی لاسٹ جیڈی اور 2017 میں ہی بننے والی دی ان سین وغیرہ شامل۔